میں اپنی عورت کو کسی بھی ناانصافی کا شکار نہیں ہونے دوں گا، فہد نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ ویسے ہم 2 ماہ میں شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں، آپ مجھے کچھ اچھی جگہ تجویز کر سکتی ہیں؟ دفعہ ہو جاؤ، مسز شہاب مزید برداشت نہ کر سکیں۔ انہیں بہت برا لگ رہا تھا، فہد اب اپنی ماں کو چھوڑ کر ایک عورت کے پیچھے تھا، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ فہد نے 2 سیکنڈ سوچا، پھر نیچے اتر کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہی رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ مسٹر شیخ نے غصے سے پکارا۔ اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں، اگر ایک رات اس کے بغیر گزار لو تو کیا مر جاؤ گے؟ مسٹر شیخ تقریباً خون تھوکنے کو تھے۔ کیا آپ بھی اپنی ماں کے بغیر رات گزار سکتے ہیں؟ فہد یہ جملہ کہہ کر نکل گیا۔ مسز شیخ نے مایوسی سے سر ہلا دیا۔ کیا یہ میرا وہی ٹھنڈا اور جذبات سے عاری بیٹا ہے؟ جی وہی ہے، فریہ نے نہایت سنجیدگی سے یاد دلایا۔ مسز شیخ نے اس پر گور کر دیکھا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں پیدائش کے سرٹیفکیٹ پر زیادہ نظر رکھتی۔ امی، آپ واقعی اس بات کو دل پر تو نہیں لے رہے ہیں کہ جیسمین کی یہ دوسری شادی ہے؟ فریہ نے اداس نظروں سے بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ بالکل نہیں، مسز شیخ نے فوراً انکار کر دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، فریہ نے سر ہلایا۔ آپ کو اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ ریان اور جیسمین کا رشتہ بہت قریبی ہے، اگرچہ وہ سگے بہن بھائی نہیں ہیں، لیکن ان کے تعلقات تقریباً ویسے ہی ہیں۔ اگر آپ کو یہ برا لگے کہ جیسمین دوسری شادی کر رہی ہے تو ریان بھی سوال کرے گا کہ ہماری فیملی کو کیا حق ہے کہ اس کی کزن پر انگلی اٹھائیں، جبکہ وہ خود مجھے دوسری شادی کے باوجود قبول کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو شاید میری شادی۔ وہ مزید کچھ نہ بولی، بس مسٹر اور مسز شیخ کی طرف مظلوم نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ مسز شیخ کا دل ڈوب گیا۔ فکر مت کرو، مجھے تو بس ہارون اور اس کی بیوی اچھی نہیں لگتی۔ مجھے لگتا ہے انہوں نے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کی۔ امی ابو، مجھے معلوم تھا کہ آپ کھلے ذہن کے لوگ ہیں۔ فریہ نے مسکراتے ہوئے مسز شیخ کا بازو پکڑ کر کہا۔ زیادہ نہ سوچے، جیسمین کافی اچھی ہے، بس وہ زیادہ بات نہیں کرتی اور اپنے جذبات کا اظہار نہیں جانتی۔ اصل میں ریان نے مجھے اس کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے۔ اس نے بھی آسان زندگی نہیں گزاری۔ شام فیملی جیسی فیملی میں پیدا ہونے کے بعد اس کے پاس اپنی خوشی تلاش کرنے کو کوئی حق نہیں تھا۔ وہ صرف ایک سیاسی شادی میں ایک لاعلاج مریض سے بیاہی گئی۔ ہاں میں جانتی ہوں، میں اتنی بددل نہیں ہوں۔ مسز شیخ نے آہ بھری۔ وہ جیسمین سے چند بار مل چکی تھی، اگرچہ وہ عورت کچھ ٹھنڈی مزاج کی تھی لیکن بہت باادب تھی۔ امیر خاندانوں کی شان و شوکت کے باوجود ان کے گھر کی عورتیں اپنی شادی کے فیصلے کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ مسٹر شیخ خاموش ہو گئے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ بیوی کا دل بہت جلد نرم ہو گیا ہے۔ کم از کم ایک رات تو سختی سے کھڑی رہتی۔ فہد واپس اپنے گھر آ گیا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اسے اس انسٹنٹ نوڈلز کی خوشبو آئی۔ تم واپس کیوں آئے ہیں؟ جیسمین نے سر اٹھایا، لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی فہد نے اس کے سامنے موجود نوڈلز اٹھا کر کوڑے دان میں پھینک دیے۔ فہد نے جیسمین کی طرف سخت نظروں سے دیکھا۔ تم نے کہا تھا آج رات تمہارا ایک سوشل فنکشن ہے جہاں کھانے کا انتظام ہوگا۔ سوچنے کے بعد میں نے جانے کا ارادہ بدل دیا، میں نے انکار کر دیا۔ جیسمین نے پلکیں جھپکائیں۔ تم مجھے کال کر سکتی تھی یا کھانا منگوا سکتی تھی۔ فہد نے اسے ڈانٹا۔ انتہائی صورت میں تم کسی کو پکانے کے لیے رکھ سکتی تھی یا شاہ خاندان کے پرانے گھر جا سکتی تھی۔ تم اب بالغ ہو۔ جب میں یہاں نہیں تھا تم نے انسٹنٹ نوڈلز کھانے کا انتخاب کیا۔ یہ سب بہت جھنجھٹ ہے۔ کھانے کا آرڈر دینے کے لیے کال کرنا بھی جھنجھٹ لگتا ہے، پھر نیچے جا کر اسے لینا پڑتا ہے۔ جیسمین کی خوبصورت منہ میں ہلکی سی تھکن ظاہر کر رہی تھی۔ سارا دن کام کرنے کے بعد وہ کاہلی محسوس کر رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے آدھی رات کو بھی غیر ملکی کمپنی کے ساتھ کانفرنس کال کرنی پڑتی تھی، اس لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں میں تو وہ ہینڈ اوور کے معاملات میں اتنی مصروف تھی کہ جاسم جو ان کا ابھی نہ تجربہ کار تھا، وہ زیادہ معاملات نہیں سنبھال پا رہا تھا۔ اسے قدم بہ قدم سمجھاتے سمجھاتے جاسمین کا دل چاہتا تھا کہ اسے ڈانٹ دے۔ گھر واپس آ کر وہ بس ایک آرام دہ نہانے اور سکون کے لمحے کی خواہش رکھتی تھی۔ پرانی رہائش گاہ پر کھانے کے لیے جانا ناممکن تھا کیونکہ وہاں اس کے والدین ضرور اسے سمجھاتے اور طعنے دیتے۔ دوسرے لوگ صرف یہ جانتے تھے کہ وہ عوام میں مضبوط اور پرعزم ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ نجی زندگی میں وہ کتنی کاہل تھی۔ فہد نے کچھ لمحے اس کی طرف اداسی نگاہوں سے دیکھا، پھر مڑ کر کچن میں گیا، چولہا جلایا، ایک انڈا تلا اور اس کے لیے باقاعدہ نوڈلز تیار کر دیے۔ شکریہ شوہر، وہ نہانے کے بعد اسی خوشبو کے ساتھ پیچھے سے فہد کو گلے لگا بیٹھی۔
जिसे फहद के हाथ में पकड़ा तोला सख्ती से जकड़ गया। तुम अगली बार मेरे साथ शेर फैमिली के कारखाने पर जा सकते हो। क्या तुमने अपने वालिदैन को बता दिया? क्या वो मान गए हैं? जस्मीन ने कदरे घबराहट से पूछा। मैंने कहा कि मैंने तुम पर उस वक्त जबरदस्ती की थी जब तुम नशे में थी, इसलिए मुझे जिम्मेदारी लेनी पड़ी। फहद ने उसकी तरफ मायूस नजर डाली। लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि तुमने मुझे शादी पर मजबूर किया। वैसे भी तुम चाहते ही थे कि नशे का फायदा उठाकर मुझे तंग करो, जस्मीन ने झुंझलाकर कहा। उस दिन जब तुम रेहान के साथ मजे से खाना खा कर आए, तुमने मुझे इस कदर सताया कि मेरी टांगें कई दिनों तक दुखती नहीं। ये सुनते ही फहद के जहन में वह मंजर ताज़ा हो गया। कुछ मर्द औरत को इल्जाम देते हैं कि वो बुरी हरकतें कर रही हैं या उन्हें बेकार रही हैं। फहद, क्या तुम भी इस फन में माहिर हो? क्या मतलब? फहद के ठंडे चेहरे पर हैरानी छा गई। जैस्मीन हंस पड़ी। इसका मतलब है कि तुम एक लादीन इंसान हो? फहद चुप हो गया। ये इल्जाम बहुत संगीन था। वो घबरा कर पलटा और अपने गहरे रंग के खूबसूरत चेहरे के साथ बोला, मैं ऐसा नहीं हूँ। ये हरकत दोबारा मत करना, वरना मैं समझूंगी कि तुम जानबूझकर करते हो। जैस्मीन ने संजीदगी से इसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम हमेशा यही करते हो, चाहे मैं कुछ ना भी करूं। तुम अचानक मुझ पर झपट पड़ते हो, मुझे चूमते हो और इल्जाम मुझ पर डाल देते हो। ये बिल्कुल उन बुरे लोगों की तरह है जिन्हें पुलिस पकड़ती है। वो अपने माल पर गौर नहीं करते, बल्कि औरतों को इल्जाम देते हैं कि उन्होंने छोटी स्कर्ट क्यों पहनी। ये बातें सुनकर फहद के कान हल्के से हो गए। वो अभी तक खाना पका रहा था, लेकिन अगले ही लम्हे वो खुद पर गहरे अंदाज में गौर करने लगा। रात को उसने बिस्तर पर उसे बाजू में पकड़कर चूमा। कुछ देर बाद जब उसने जैस्मीन को चूमा, उसका खूबसूरत चेहरा अचानक सुर हो गया। जैस्मीन, उस वक्त मेरी गलती थी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन ये मानने से इनकार करता था कि मैं तुम्हारी तरफ खींच रहा हूँ, इसलिए हमेशा इल्जाम तुम पर डालता रहा। मैं गलत था। सदस्य, ये बड़ी कामयाबी है कि तुम इतने साफ दिल हो रहे हो। जैस्मीन बिस्तर पर उसके गले में हाथ डाले रहती थी। वो एक दिलकश नाइट गाउन पहने हुए थी। उसके लंबे से और हल्के बिखरे बाल तकिए पर फैले थे। बोसे की वजह से इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। ये मंजर फहद पर गहरा असर डाल रहा था। जैस्मीन ने जल्द ही ये बात महसूस की और हल्की सी हंसी निकाली। तुम चाहते हो, है ना? ठीक है, मैं ठंडे पानी से नहा लूंगा। फहद ने यह कहकर बाथरूम की तरफ रुख किया, क्योंकि उसे मालूम था कि जैस्मीन का ज़ख्म अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। मत जाओ, जैस्मीन ने इसे पकड़ लिया। याद है जब मैंने अपने हाथ सीनों में थी, तब मैंने तुम्हारी मदद की थी। फहद के जहन में आग सी भड़क उठी। जाहिर है कि उसे सब याद था। यास्मीन दूसरों के सामने हमेशा ठंडी मिजाजी का मुजाहिरा करती थी, लेकिन इसके सामने वो रातों को बेहद जज्बाती हो जाती थी। क्या तुम वाकई चाहती हो? क्यों नहीं, मैं तो शादी से पहले भी तुम्हारे साथ थी। अब जबकि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो जाहिर है मैं और भी तैयार हूँ। जैस्मीन ने होंठ काटते हुए इसे अपनी तरफ खींचा। बस अगली बार इतने सख्त मत होना। मैं वादा करता हूँ ऐसा नहीं होगा। फहद को एहसास ही नहीं हुआ कि इसका ठंडा चेहरा नारंगी रोशनी में नरम पड़ गया है। इसका खूबसूरत चेहरा सुर्ख हो गया है। इसकी आंखों में इतनी नरमी थी कि जैसे वो सब कुछ बहा ले जाए। उसके बाद उसने जैस्मीन को मजबूती से गले लगाया और चूमा। उसकी आंखों से लग रहा था कि वो चाहता है इसे अपने सीने में ही कैद कर ले। काफी देर बाद उसने बड़ी आवाज में पूछा, जैस्मीन, तुम शादी किस तरह चाहती हो? मैं सब इंतजाम कर दूंगा। जैस्मीन कुछ लम्हे के लिए गुमसुम हो गई, फिर संजीदगी से सोच कर बोली, मैं चाहती हूँ कि शादी बिल्कुल छोटी सी हो, ज्यादा मेहमान ना हो, बस घर वाले हों, काफी हैं। बल्कि सिर्फ हम दोनों भी हों तो ठीक है, ऐसा बेहतर होगा। ये शादी किस चर्च में बैरून मुल्क हो और बिल्कुल सादा हो। बीवी, मुझे तो लगा जैसे मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। फहद ने अचानक माथे पर बीड़ी डालते हुए कहा, तुम्हारी पहली शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी, लेकिन ये मेरी पहली शादी है। इसका रंगीला अंदाज देखा जैस्मीन हंसती। माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि शादी के इंतजामात बड़े झंझट वाले, थका देने वाले और पेचीदा होते हैं। लेकिन तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, क्योंकि आखिर दूल्हा तुम हो। फहद ने इधर इसे मुतमईन होकर सहती से गले लगा लिया। मेरे पास एक आइडिया है। हम शादी उस शहर में करेंगे जहाँ हम पढ़ते थे। वहाँ के कॉलेज के करीब चर्च है। क्या तुम्हें याद है जब गर्मियों में हम वहाँ गए थे और एक शादी देख ली थी? तब मेरा ख्वाब था कि इस तरह की शादी तुम्हारे साथ करूँ। हमें वापस वहीं जाना चाहिए जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। मुझे याद है। जैस्मीन ने आंखें बंद करके मुस्कुरा दिया।
اصل میں دونوں نے کچھ باتیں کبھی نہیں بھلائی تھیں، اور چاہے وقت بیت گیا اور اب وہ طالب علم نہیں رہے، لیکن جو وہ چاہتے تھے وہ اب بھی وہی تھا، ہمیشہ اپنی مرضی کرتے تھے۔ فہد نے طے کیا کہ وہ سوئے گا نہیں۔ وہ اٹھ بیٹھا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر فلائٹ ٹکٹ بک کرنے کے بارے میں بات کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ 30 سال کے مرد اور عورت ایک پروڈیوس شادی نہیں کر سکتے۔ اگلے دن شادی کا فیصلہ ہونے کے بعد جیسمین کا موڈ اچھا تھا، لیکن لنک کے خاندان کا رویہ اچھا نہیں تھا۔ خاص طور پر چائلڈ فیملی سے جڑا مسئلہ زیادہ سنگین ہوتا جا رہا تھا۔ صبح میں جیسمین کو اپنے دفتر بلایا۔ یہ تمہارا فیصلہ تھا کہ نائب صدر لنک نے پورٹر کو نکال دیا۔ پورٹر لنکس چیئرمین لنکس کا بھتیجا تھا، جو اسنو کارپوریشن میں ایک اہم عہدے پر تھا۔ جب وہ کیا تو ہیرولیٹ بے بس ہو گیا۔ سویرے وہ ذاتی طور پر اس نے فیملی کی پرانی رہائش گاہ پہنچ گیا۔ ابو، نائب صدر لنک نے کہا کہ سونو کارپوریشن کے تحت چلنے والی ٹیکنالوجی کمپنی کے سینئر مینجمنٹ کو ازسر نو ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ سب نے بات چیت کے بعد اس پر اتفاق کیا۔ جیسمین نے سرد لہجے میں کہا، یقیناً اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جب کہ میں کمپنی چھوڑنے والی ہوں، کمپنی میں ہونے والی تبدیلیوں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہارون بے بسی سے ہنس پڑے۔ میرے سامنے چالاکی مت دکھاؤ۔ تم کہتے ہو کہ تم استعفیٰ دے رہی ہو، لیکن حقیقت میں تم نے ہیڈ کوارٹر کے تمام سینئر ایگزیکٹوز کو اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ وہ سب تمہارے ہی لوگ ہیں۔ یہ مت بولو کہ لنک خاندان سب سے پہلے تمہارے ساتھ کھڑا ہوا تھا جب تم الیکشن میں آئی تھی، اور اب تم سیڑھی گرا رہی ہو جس پر تم خود چڑھی تھی۔ ابو، جیسا کہ آپ نے کہا، انہوں نے صرف میرا ساتھ دیا تھا۔ اگر وہ نہ بھی دیتے تو میں انہیں مجبور کر دیتی۔ مسٹر لنکس نے سمجھداری کا فیصلہ کیا تھا۔ جیسمین نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ اس نے مانا کہ ہارون ماضی میں اچھا کرتے تھے، لیکن اب بڑھاپے میں وہ اچھے اور برے ارادے رکھنے والوں میں فرق نہیں کر پا رہے تھے۔ اگر لنک خاندان ایماندار اور قابل بھروسہ ہوتا تو میں انہیں دوبارہ بھرتی کر لیتی۔ اس سال میں نے جو اوورسیز پروجیکٹ ہیرلٹ کے حوالے کیے، وہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ان کا خاندان ناقابل اعتماد ہے۔ ہارون حیرت سے رہ گئے اور ان کے چہرے پر پیچیدہ تاثرات ابھر آئے۔ کیا تم چیئرمین لنکس کی طرف سے ہیرلٹ سے تمہاری شادی کی تجویز کی بات کر رہی ہو؟ یہ صرف ایک شادی ہے۔ اگر تمہیں دلچسپی نہیں تو کوئی تمہیں مجبور نہیں کر رہا۔ آپ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں ابو۔ ہیرلٹ مجھے ہی نہیں چاہتا، وہ شاہ کارپوریشن کو ہیرلٹ کارپوریشن میں بدلنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ جیسمین نے بے بسی سے سر ہلایا۔ مجھے آپ کی نجی تعلقات مسٹر لنکس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن براہ کرم اپنی ذاتی زندگی دروازے پر چھوڑ دیا کریں۔ اگر وہ آپ سے ملنے آئیں تو انہیں کہیں کہ مجھ سے بات کریں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ لنک خاندان بس پتا کیا کر رہا ہے۔ ہارون نے منہ کھولا، مگر اچانک انہیں کچھ کہنے کو نہ ملا۔ جیسمین جب دروازے تک پہنچی تو پلٹی اور بولی، ابو، یاد رکھیں جب آپ کمپنی میں تھے تو میں نے آپ کی حتی المکان مدد کی۔ اب جب میں جا رہی ہوں تو براہ کرم آنکھیں کھول کر رکھیے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اسی لمحے ہارون کو لگا کہ ان کی عزت ہی چھن گئی ہے۔ جب وہ چیئرمین لنکس نے دوبارہ ہارون کو فون کیا تو ہارون نے سختی سے کہہ دیا کہ وہ اس معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ دوپہر کو چیئرمین لنکس اور ہیرلٹ ہوتا آ گئے۔ چیئرمین لنکس ہوشیار آدمی تھے۔ جیسمین کو دیکھتے ہی انہوں نے ہیرلٹ کے سر پر چت ماری۔ جیسمین، آج بھی مجھے معلوم ہوا کہ میرے بیٹے نے کتنی بڑی بیوقوفی کی۔ وہ کچھ نہیں کر پایا کیونکہ وہ واقعی تم سے محبت کرتا ہے۔ وہ 18 برس کی عمر سے ہی تمہیں پسند کرتا تھا، لیکن بدقسمتی سے تمہاری شادی جارجن سے ہو گئی۔ تو جب سے اچانک معلوم ہوا کہ تم دوبارہ شادی کر چکی ہو تو وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور کچھ چالیں چل بیٹھا۔ اس نے یہ توقع نہیں کی تھی کہ وہ چائلڈ خاندان اسے دھوکہ دے گا۔ براہ کرم پورٹر کو الزام نہ دو۔ اگر کچھ کہنا ہے تو مجھ سے کہو۔ میں ہیرلٹ کو سبق سکھاؤں گا۔ آپ اسے کیا سبق سکھائیں گے؟ جیسمین کا چہرہ برف جیسا سرد اور آنکھوں میں تیزی جھلک رہی تھی۔ گھر جا کر ڈانٹ دیں گے یا ایک تھپڑ مار دیں گے، ہے نا؟ چیئرمین لنکس مشکل میں پڑ گئی۔ یہ کہنا کہ وہ ہیرلٹ کو سبق سکھائیں گے صرف ایک دکھاوا تھا، مگر جیسمین کے الفاظ نے انہیں شرمندہ کر دیا۔ ہیرلٹ نے فوراً وضاحت دی، جیسمین، چونکہ میں نے ابھی باضابطہ استعفیٰ نہیں دیا، تمہیں مجھے صدر شاہ کہنا چاہیے۔ جیسمین نے سیدھا اسے ٹوکا۔ اچانک اس کی روبدار شخصیت ابھر آئی۔ ہیرلٹ اس قدر دنگ رہ گیا کہ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔
چیئرمین لنک شرمندگی سے بولے، جیسمین میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب سے میں خود ہیرا لیٹ پر نظر رکھوں گا۔ چونکہ تم شادی شدہ ہو چکی ہو، میں اسے مجبور کروں گا کہ وہ تمہیں بھول جائے۔ مسٹر لنکس، میں گھما پھرا کر بات نہیں کروں گی۔ جیسمین نے آنکھیں اسکیڈی اور ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ یہ حقیقت ہے کہ میں نے یہ منصب سنبھالا اور بورڈ آف ڈائریکٹرز پر قابو پائے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں کوئی آسان ہدف نہیں ہوں۔ میں نے چند دن پہلے ہی ہیرا لیٹ سے کہا تھا کہ وہ اپنی چالیں چھوڑ دے، یعنی میں نے اسے موقع دیا تھا۔ یہ کہنا کہ وہ 18 برس کی عمر سے مجھ سے محبت کرتا ہے محض بکواس ہے۔ اس کی نظر صرف میری پوزیشن پر ہے۔ چیئرمین لنکس کا چہرہ بدل گیا، جبکہ ہیرا لیٹ شرمندگی سے بولا، آپ واقعی میری توہین کر رہی ہیں صدر شیخ، انسلٹنگ۔ جیسمین ہنس پڑی۔ اس طرح کیوں نہیں سوچتے؟ میں تم سے بڑی ہوں، پھر بھی تم اور تمہارے والد سے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو۔ ہیرا لیٹ، جب سے میں نے یہ عہد سنبھالا ہے، مجھے تمہاری نیت کا اندازہ تھا۔ صرف تم ہی نہیں، اور لوگ بھی میرا ساتھ دے رہے تھے، کیونکہ سب سے پہلے چیئرمین لنکس نے میرا ساتھ دیا۔ تمہاری صلاحیت کو دیکھتے ہوئے میں نے تمہاری عزت بچائی اور تمہیں ایک موقع دیا۔ کچھ لمحے رکنے کے بعد وہ اپنی ہائی ہیلز میں کھڑی ہوئی اور ایک ہاتھ لیدر کی کرسی پر رکھ دیا۔ تمہیں بس میری پوزیشن میں دلچسپی ہے نا؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم جیسے نوجوانوں کا پرجوش ہونا فطری ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں بے وقوف ہوں، ہے نا؟ چیئرمین لنکس، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی نظریں چیئرمین لنکس کی طرف اٹھائیں۔ آپ کا میرے والد کے ساتھ اچھا تعلق رہا ہے، خاص طور پر اس وقت جب میرے والد کو محض نام کا سربراہ بنا دیا گیا تھا، اور جب زارون تقریباً مصیبت میں پھنس گیا تھا تو آپ نے اسے بہت تسلی دی تھی۔ میرے والد چاہے کمزور ہو گئے ہیں، لیکن میں نہیں، جیسمین۔ چیئرمین لنکس نے چہرے پر مسکراہٹ قائم رکھی، مگر آنکھوں میں کوئی چمک باقی نہ تھی۔ تم اپنے الفاظ میں حد سے بڑھ رہی ہو۔ حد سے بڑھ رہی ہوں؟ بے پرواہی سے جیسمین ہنسی۔ آپ نے نجی طور پر کہا تھا کہ جب ہیرا لیٹ مجھ سے شادی کر لے گا اور مجھے حاملہ کر دے گا تو وہ میرے شوہر کی حیثیت سے میری پوزیشن سنبھال سکتا ہے، اور اگر یہ نہ بھی ہوا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ بچے کا خاندانی نام لنکس ہوگا۔ چونکہ وہ بچہ شاہ کارپوریشن سنبھالے گا، اس لیے اسے لنکس کارپوریشن میں بدلا جا سکتا ہے۔ چیئرمین لنکس اور ہیرا لیٹ کو ہوش اٹھ گئے۔ یہ باتیں تو انہوں نے صرف ایک دو بار گھر میں کہی تھیں، مگر جیسمین کو سب کچھ کیسے معلوم ہو گیا؟ چیئرمین لنکس کے جسم میں کپکپی دوڑ گئی۔ تو ہیرا لیٹ کا کیا خیال ہوگا؟ جیسمین، تم ہیرا لیٹ پر شک کر سکتی ہو، لیکن لنکس فیملی پر الزام نہیں لگا سکتی۔ الزام؟ جیسمین کی آنکھوں کی چمک لمحہ بہ لمحہ سے بڑھتی گئی۔ آپ کا نوکر خود یہ باتیں زبان سے کہہ چکا ہے مسٹر لنکس۔ اب جبکہ چیئرمین لنکس میں بھی ہار مان گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ جیسمین کے لیے جال بچھا رہا ہے، مگر انجانے میں وہ بھی اس جال میں پھنس گیا۔ جانے سے پہلے جیسمین نے کہا، ویسے میں نہیں چاہتی کہ آج کی ہماری گفتگو کے بارے میں کسی کو پتہ چلے، ورنہ چیئرمین لنکس، اگلی بار میں خود طے کروں گی کہ آپ کے خاندان کو کمپنی سے کتنا بونس ملے گا۔ چیئرمین لنکس کام کیا، وہ اس کا مطلب سمجھ گیا۔ نہ صرف اس نے اس کے گھر میں جاسوس بٹھا رکھے ہیں، بلکہ دوسرے ڈائریکٹرز کے گھروں میں بھی۔ جیسمین، لگتا ہے تمہارا استعفیٰ محض ایک دکھاوا ہے۔ میں استعفیٰ دوں گی کیونکہ میرے والد اپنی کمپنی میں واپس جانا چاہتے ہیں، تو میں ان کا ساتھ دوں گی، جیسمین نے نرمی سے کہا۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اسنو کارپوریشن میں آخری فیصلہ ہمیشہ میرا ہی ہوگا۔ جیسمین، تم جیت گئی، چیئرمین لنکس نے زبردستی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور وہاں سے چلا گیا۔ جیسمین نے نہ صرف اسنو خاندان بلکہ باقی سب کو بھی دھوکہ دیا تھا۔ شام 5 بجے فہد اسے لینے آیا۔ چونکہ یہ جیسمین کا پہلی بار لنکس فیملی کی ولا میں آنا تھا تو وہ کافی نروس تھی۔ کیا آپ کے والدین مجھے پسند کریں گے؟ تم بہت شاندار ہو۔ فہد نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اعتماد سے کہا، میں ہوں نا۔ اس کے یہ چند الفاظ ہی جیسمین کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے کافی تھے۔ جیسمین نے دل ہی دل میں کہا، چلو ٹھیک ہے، اگر مجھ میں یہ جرأت ہے کہ فرحت کو شادی پر مجبور کر سکوں تو اب اس کے والدین سے ملنے سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ جب وہ لنکس خاندان کے ولا پہنچے تو جیسمین نے باغ پر ایک نظر ڈالی۔ ولا اتنا وسیع تو نہیں تھا جتنا اسنو خاندان کی حویلی، مگر باغ کے تمام پودے تراش خراش کے ساتھ ترتیب دیے گئے تھے۔ کونے میں ایک چھوٹا سا کتا بھی تھا جہاں سبزیاں اور پھل اگائے گئے تھے۔ یہ اب سے تمہارا گھر ہوگا، فہد نے دھیمے لہجے میں یاد دلایا۔ جیسمین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اگر مستقبل میں تمہارا بچہ پیدا کروں گی تو یہاں رہنا زیادہ آسان ہوگا، اس طرح ہمارے بچے کی بہتر دیکھ بھال بھی ہو سکے گی۔ فہد نے دل ہی دل میں سوچا کہ زیان کے پاس کھیلنے کے لیے بھی کوئی ہوگا۔ واہ، تم تو واقعی بہت آگے کا سوچتے ہو، جیسمین نے شرارت سے کہا۔ میں اب جوان نہیں رہا، فہد نے یاد دلایا۔ جیسمین فوراً خاموش ہو گئی۔
حقیقت یہ تھی کہ وہ بچے کی خواہش رکھتی تھی۔ فہد سے شادی کے بعد اس نے کبھی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی تھی اور چونکہ ان کے درمیان اکثر تعلق رہا تھا، شاید اچانک وہ خیالوں میں کھو گئی اور لاشعوری طور پر اپنے پیٹ کو چھو لیا۔ اسی لمحے مسز لنکس باہر آئیں اور اس کا یہ عمل دیکھ کر چونک گئی۔ کیا تم حاملہ ہو؟ انہوں نے زور سے کہا۔ جیسمین گڑبڑا گئی۔ فریہ، جو جان بوجھ کر جلدی سے دفتر سے نکلی تھی، اس نے بھی یہ سن لیا اور حیران رہ گئی۔ جیسمین، کیا واقعی تم حاملہ ہو؟ یہ تو کمال ہے، میں حاملہ بننے والی ہوں۔ کیا تم حاملہ ہو؟ فہد بھی ہکا بکا رہ گیا اور اس کی آنکھوں میں ایک امید جھلکنے لگی۔ جیسمین کا منہ بھٹکا۔ دوسروں کو تو پتہ نہیں تھا، مگر کیا فہد کو بھی نہیں پتہ تھا؟ اگر اس کا یہ پہلا موقع نہ ہوتا لنکس خاندان کے گھر آنے کا، تو وہ فوراً فہد کو گھور لیتی۔ نہیں، ابھی میرا معدہ خراب ہوا تھا، اس لیے میں نے پیٹ کو چھوا تھا۔ اس نے جھوٹ بول دیا۔ مسز لنکس فوراً مایوس ہو گئی۔ پتہ چلا کہ وہ تو غلط سمجھ بیٹھی تھی۔ اگرچہ وہ ابھی تک جیسمین کو بہو کے طور پر قبول نہیں کر پائی تھی، لیکن اگر جیسمین ان کے بیٹے کا بچہ لے کر آتی تو وہ ضرور اس سے لگاؤ رکھتی۔ جب سے مسز لنکس کینبرا منتقل ہوئی تھیں اور زیادہ تر رشتہ دار قریب نہیں تھے، ان کے دن کافی سنسان گزرتے تھے۔ اگر زاریہ نہ ہوتی تو شاید وہ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے اتنا نہ رکھتی۔ کہتی، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، مجھے لگا تم دونوں کی رفتار بہت تیز ہے۔ فریہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ فہد نے بین چڑھائی اور مدھم آواز میں پوچھا، چونکہ تمہارا معدہ خراب ہے، کیا تم الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہتی ہو؟ ضرورت نہیں، شاید مجھے صرف بھوک لگی ہے۔ جیسمین کے پاس جھوٹ بولنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ چل اندر چل کر کچھ کھا لیتے ہیں۔ فہد نے سوچا کہ شاید وہ دوپہر کو کام میں مصروف ہونے کے باعث کھانا نہ کھا سکی، اس لیے اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور ولا کے اندر لے گیا۔ جیسمین نے جلدی سے مسز شیخ اور مسٹر شیخ کو سلام کیا۔ السلام علیکم مسز اور مسٹر شیخ۔ ابھی اجنبی نہیں ہے، یہ تمہارے والدین ہیں، فہد نے بتاثر چہرہ اور اسپاٹ لہجے میں یاد دلایا، جیسے آج کے موسم کی بات کر رہا ہو۔ اس کی عیادت مسز شیخ، مسٹر شیخ اور جیسمین، جو سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، ان کے لیے خاصی عجیب تھی۔ کم از کم اسے چاہیے تھا کہ انہیں کچھ وقت دیتا تاکہ جیسمین فوراً اس کے والدین کو ابو اور اماں نہ پکارے۔ فریہ بالکل لاجواب ہو گئی۔ اس نے اپنے بھائی کو گھور کر دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے ماحول کو ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، چونکہ تم دونوں کی شادی ہو گئی ہے اور اب مجھے تمہیں بھابی کہنا چاہیے۔ مسٹر اور مسز شیخ کو یہ رشتہ عجیب سا لگا۔ آخرکار فریہ اور جیسمین رشتہ دار تھی، اور پہلے فریہ جیسمین کو وہی کہتی تھی جو زرون کہتا تھا۔ اب جیسمین اس کی بھابی بن گئی تھی۔ یہ رشتہ۔ بھابی، آپ میرے بھائی سے کب شادی کی؟ فریہ نے تجسس سے پوچھا۔ پچھلے ہفتے۔ فہد کو ڈر تھا کہ اس کے والدین کو کچھ شک نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اس نے ایک پلیٹ اٹھائی اور بسکٹ کا پیکٹ کھول دیا۔ یہ لو، پہلے یہ کھا لو، امی کھانا تیار ہے؟ مسز شیخ ششدر گئیں اور اپنے بیٹے کو غور سے دیکھنے لگی۔ انہیں لگا کہ شاید ان کی آنکھیں دکھاتی رہی ہیں۔ ان کا بیٹا تو ہمیشہ برف کی طرح ٹھنڈا رہتا تھا۔ گرمیوں میں بھی جب وہ قریب ہوتا تو انہیں پنکھا یا اے سی چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ابھی تو 6 بجے بھی نہیں ہیں، نوکرانی نے ابھی کھانا بنانا شروع ہی کیا ہے۔ مجھے زیادہ بھوک نہیں ہے، بس تھوڑی سی اسنیکس کھا لیتی ہوں۔ جیسمین نے فوراً بسکٹ اٹھایا اور کھانا شروع کیا۔ یہ سب ختم کر دینا، فہد نے ضد سے کہا، اور یہاں تک کہ اس نے ایک پلیٹ بھر کے لیچی بھی رکھ لی۔ جیسمین نے اسے خاموشی سے دیکھا۔ کیا ابھی پہلی ہی ملاقات پر اتنا زیادہ کھا لینا مناسب ہوگا؟ اوپر سے یہ لوگ مجھے بہو کے طور پر ابھی اتنا پسند بھی نہیں کرتے، چاہے میں سپر وومن ہی کیوں نہ ہوں، مگر مجھے وقت پر خاموش رہنا آتا ہے۔ فہد نے فوراً محسوس کیا کہ وہ خاموش کیوں ہے۔ پھر اس نے لیچی اٹھائی اور ماہر ہاتھوں سے چھیننے لگا۔ اسے یاد تھا کہ جیسمین کو پھل کھاتے وقت ہاتھوں پر چپچپاہٹ پسند نہیں تھی۔ واقعی اس کی وہ پرانی عادت اب بھی ویسی ہی تھی۔ اگرچہ فہد کا رویہ بظاہر سخت تھا، مگر اس سے ایک عجیب سی نرمی اور پیار جھلک رہا تھا۔ شیخ خاندان کے لوگ اس منظر کو دیکھ کر بے بس ہو گئے۔ فریہ حیران رہ گئی۔ وہ ہمیشہ سمجھتی تھی کہ اس کا بھائی اسے بہت محبت کرتا ہے، مگر آج یہ سب دیکھ کر اسے لگا جیسے وہ کوئی سوتیلی بہن ہے۔ یہاں تک کہ مسٹر اور مسز شیخ بھی کھنگ رہ گئے فہد کے یہ سب انداز دیکھ کر، اور وہ کہہ بھی کیا سکتے تھے؟ اگر انہوں نے کچھ غلط کیا تو شاید اپنا بیٹا ہی کھو بیٹھتے، اس لیے وہ خاموش رہے۔ کچھ دیر بعد مسز شیخ نے زبردستی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یاسمین، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم فہد کی کلاس فیلو تھی، تم نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا۔ یاسمین نے جلدی سے لیچی نگلی اور جواب دینے ہی والی تھی کہ فہد نے فوراً بات کاٹ دی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ شاید وہ صحیح جواب نہ دے سکے۔ امی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگلے مہینے میری اور جیسمین کی شادی کی تقریب امریکہ میں ہوگی، وہی شہر جہاں ہم نے پڑھائی کی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو منظور ہوگا۔
بات کا یہ رخ سن کر مسز شیخ حیران رہ گئی۔ مسٹر شیخ نے بھی بوئیں چڑھائیں۔ تم یہ تقریب اپنے ملک میں کیوں نہیں کر رہے؟ فہد نے کہا، وہ جگہ میری اور جیسمین دونوں کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے۔ پھر میں آپ دونوں اور باقی رشتہ داروں کی ٹکٹ بک کروا دوں گا۔ مسٹر اور مسز شیخ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ بزرگ تو لازماً چاہتے تھے کہ شادی اپنے ملک میں ہو۔ مسز شیخ نے تو پچھلی رات ہی اچھے ہوٹل کی تلاش شروع کر دی تھی، مگر اب نہیں ہو۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس سارے معاملے میں شامل ہی نہیں ہے۔ جیسمین نے جیسے ہی یہ کیفیت بانپی وہ نرمی سے بولی، میرا رشتہ فریا اور فہد کے ساتھ کچھ پیچیدہ ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہماری شادی پردیس میں سادگی سے ہو۔ یہ سن کر مسٹر اور مسز شیخ کو فوراً اپنی عجیب و غریب حالت یاد آ گئی، تو وہ مسئلہ بھول ہی گئے تھے۔ ٹھیک ہے، مسٹر شیخ نے سر ہلایا اور ساتھ ہی دل میں سکون بھی محسوس کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ جیسمین سے ہاتھ سے مرعوب تھے۔ اس کی شخصیت جیسے کہیں زیادہ دبنگ تھی، جیسے وہ کسی وزیر اعظم کی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، مگر جیسمین کا یہ دوستانہ لہجہ سن کر انہیں اطمینان ملا۔ مسز شیخ نے ہلکی سی کھانسی کی اور کہا، لیکن تمہارے والدین؟ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی، لیکن سب سمجھ گئے۔ فہد نے فوراً جیسمین کی طرف دیکھا۔ جیسمین نے اپنے بال کان کے پیچھے سرکاتے ہوئے کہا، میں اپنے والدین کو منانے کی کوشش کروں گی کہ وہ ہماری شادی میں شریک ہوں۔ اگر وہ نہ بھی مانے تو کوئی بات نہیں، میں ان کا خیال رکھوں گی جب وہ بیمار ہوں گے، لیکن اپنی خوشیوں کی قربانی نہیں دوں گی۔ یہ الفاظ صرف شیخ خاندان کے لیے ہی نہیں بلکہ سب سے بڑھ کر فہد کے لیے تھے۔ فہد نے یہ بات سنی تو اس کی سے آنکھوں میں ایک لرزش سی آئی۔ اس نے فوراً جیسمین کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ یوں لگا جیسے اس کی نگاہوں میں صرف وہی ہے۔ مسز شیخ اور فریا نے یہ منظر زیادہ دیر برداشت نہ کر سکیں۔ جو لوگ کچھ نہیں جانتے وہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جوڑا کئی سال جدائی کے بعد بڑی مشکل سے ملا ہے۔ گھر کے سربراہ کی حیثیت سے مسٹر شیخ کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے کہا، چونکہ تم دونوں نے شادی کر لی ہے، ہم بس یہی دعا دے سکتے ہیں کہ تمہاری زندگی خوشگوار ہو۔ ہم تنگ نظر لوگ نہیں ہیں۔ شکریہ ابو، جیسمین نے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مسٹر شیخ اچانک چونک گئے، مگر فوراً سر ہلا دیا۔ یہ بھی اچھا ہی تھا۔ اگر شیخ کارپوریشن کے بزنس پارٹنرز کو پتہ چل گیا کہ جیسمین ان کی بہو ہے تو وہ ان پر ڈسک کریں گے۔ اپنے والد کی یہ حالت دیکھ کر فریا نے بے اختیار ماتھے پر ہاتھ مار لیا۔ کل رات ہی وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے یہ سوچ رہی تھی کہ اس جوڑے کو الگ کرنے کا کوئی راستہ نکالا جائے، اور آج بالکل ہی مختلف آدمی لگ رہے تھے۔ کتنا دوگلا پن! لیکن خیر، یہ قابل فہم بھی تھا۔ اگر وہ ان کی جگہ ہوتی تو خود بھی اس جوڑے کے خلاف جانے کی جرأت نہ کرتی۔ یوں کھانے کا وقت حیران کن طور پر پرامن گزر گیا۔ جیسمین سے گلنے ملنے کے بعد مسز شیخ کو احساس ہوا کہ ان کی بہو اتنی بھی خوفناک نہیں۔ وہ خوش اخلاق تھیں اور اس کی آنکھوں میں روشنی جھلک رہی تھی۔ پہلے مسز شیخ کو فکر تھی کہ ان کے بیٹے کو شاید ایسی بیوی ملے گی جو اس جیسی یا اس سے بھی زیادہ مغرور ہوگی، مگر اب انہیں لگا کہ وہ بلا وجہ سوچ رہی تھی۔ کھانے کے بعد مسز شیخ نے کہا، جیسمین دیکھو ہمارا گھر کتنا خوش و رحم لگ رہا ہے۔ تیسری منزل فہد کی ہے اور اسے اس کی بیوی کے لیے ہی سجایا گیا ہے۔ جب بھی فرصت ملے تو آ کر یہیں رہو۔ ٹھیک ہے، جیسمین نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ اس کا پہلا موقع تھا کہ اس نے شیخ خاندان کے گھر کھانا کھایا اور اسے فوراً محسوس ہوا کہ یہاں کا ماحول مختلف ہے۔ شیخ خاندان کھانے کے دوران باتیں کرتے تھے، کچھ دلچسپ قصے سناتے تھے اور دانی بھی سب کو محظوظ کرتی تھی۔ یہ ایک عام سے خوشحال خاندان جیسا گرم جوش ماحول تھا۔ جیسمین نے ایسا کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ جب وہ سنو خاندان کی حویلی میں رہتی تھی تو پرانے ماسٹر سنو اور جیسن کے سخت اصول تھے۔ کھانے کے میز پر بات چیت ہمیشہ کام کے گرد گھومتی تھی، اور چونکہ وہ سب سے بڑی اولاد تھی، اسے ہر وقت سنجیدہ رہنا پڑتا تھا، لیکن یہاں آ کر وہ بالکل مطمئن تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رائن اکثر شیخ خاندان کے ہاں کھانے پر آتا رہتا تھا۔ کھانے کے بعد جیسمین کو اوپر لے جا کر دکھا دینا۔ مسز شیخ نے فہد کو یاد دلایا۔ ٹھیک ہے، فہد نے سر ہلا دیا۔ وہ تو یہ ویسے بھی کرنے والا تھا۔